بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ جہاں کہیں بھی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو آسانی میں بدل دے اور جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ تو فرینڈز، جنات کا پیدائشی دوست، میں آپ کو جون اور جولائی کا جنات کا پیدائشی دوست کس بار جو ہے وہ سنا چکی ہوں۔ یہ اگست 2021 کا جنات کا پیدائشی دوست کا سلسلہ وار آپ بیتی قسط نمبر 140 پیج نمبر 39۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنات کا پیدائشی دوست، سلسلہ وار آپ بیتی قسط نمبر 140۔ ایک ایسے شخص کی کہانی آپ بیتی جو پیدائش سے اب تک اولیاء جنات کی سرپرستی میں ہے۔ اس کے دن رات جنات کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ قائرین کے اسرار پر سچے، حیرت انگیز، دلچسپ انکشافات قسط وار شائع ہو رہے ہیں، لیکن اس پراسرار دنیا کو سمجھنے کے لیے بڑا حوصلہ اور حلم چاہیے۔ جنات جادو اندھے انتقام میں کرتے ہیں۔ مجھے صحابی بابا کی ایک بات یاد ہے، بہت پرانی۔ ایک دفعہ فرمانے لگے، جنات جادو کرتے ہیں تو پھر اپنی طاقت، قوت اور اپنے اندھے انتقام کے مطابق کرتے ہیں۔ پھر ان کو جو چیز سنبھالتی ہے وہ حروف مقطعات ہے۔ حروف مقطعات ہی ان کو سنبھالتے ہیں، ان کے جادو کا حل کرتے ہیں۔ پھر اپنا تجربہ بیان کرنے لگے کہ ایک دفعہ میرے پاس جنات کا ایک کیس آیا جس میں ان کا ہر بچہ جب بھی پیدا ہوتا تھا اس کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے تھے، آنکھوں سے اندھیرا، کانوں سے بہرا ہو جاتا تھا، زبان اس کی گونگی ہو جاتی تھی۔ انہوں نے اس کا بہت علاج کروایا۔ آخر پتہ چلا کہ ایک جن ہے جس نے ان جنات پر جادو کیا ہے، اور جادو بھی ایسا کیا ہے کہ وہ چیلنج کرتا ہے، میرے اس جادو کا اگر کوئی توڑ کر سکتا ہے تو کر کے دکھائے۔ اس کا ایک دعویٰ تھا، اور ایسا دعویٰ تھا کہ جس کو واقعی کوئی نہیں توڑ سکتا تھا۔ کئی لوگوں نے اس پر محنت کی، کوشش کی، جان ماری، اپنا پورے کا پورا علم استعمال کیا، لیکن اس کا کوئی توڑ نہیں کر سکا۔ اندھا پن، معذور بچے، پیدائشی نہیں، جادو تھا۔ صحابی بابا فرمانے لگے، آخرکار وہ سارا مسئلہ میرے پاس آیا۔ میں نے اس مسئلے کا حل حروف مقطعات سوچا اور انہیں مقطعات کے یہ نقش عطا کیے۔ یہ نقش ستمبر 2021 سے اپتری رسالہ میں شائع کیا جائے گا۔ اسی طرح ترتیب کے ساتھ پہلے الف لام میم، پھر تمام اسی طرح حروف مقطعات۔ بس وہ جو نقش پر عمل کرتے گئے، ان کے جادو، ان کی گراہیں، ان کی سختیاں ختم ہوتی گئیں، ان کی الجھنیں، ان کی مشکلات، ان کی ناکامیاں، پریشانیاں، حتیٰ کہ بچے بہت ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ وہ اندھا پن یا معذور ہونا پیدائشی نہیں تھا، جو جادوئی تھا، اور جادوئی چیز نے انہیں نعمتوں سے محروم کر دیا تھا۔ واقعی یہ اس وقت بہت سخت پریشانی ہوتی ہے جب جادوئی چیزیں اپنے پورے جوبن اور طاقت کے ساتھ جنات اور انسان کو متاثر کریں، اور انسان جب متاثر ہوتا ہے یا جن متاثر ہوتا ہے، عموماً اس کی نظر جادو پر نہیں جاتی اور وہ فوراً اس کا کوئی نہ کوئی علاج کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب علاج کرتا ہے تو پھر اکثر اس طاقت کے مطابق علاج نہیں ہوتا جس طاقت کے مطابق وہ جادو ہوتا ہے۔ سمندر کی گہرائی میں چلنا۔ ایک مرتبہ صحابی بابا فرمانے لگے، میں سمندر کے نیچے بیٹھا عمل کر رہا تھا، کیوں نہ کہ پانی کے نیچے بھی جنات بستے ہیں، پانی کے اوپر، زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، ہواؤں فضاؤں میں بھی جنات رہتے ہیں۔ فرمانے لگے، میں عمل کر رہا تھا، مجھے بہت سخت گرددار آواز اور ہلچل محسوس ہوئی، جو اتنی سخت تھی کہ اس نے میرے وجود کو بھی ہلا دیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہوا۔ اپنے علم کی بنیاد پر جب میں نے دیکھا تو پتہ چلا کہ ایک کالے جادوگر جن نے اپنا جادو سمندر میں آزمایا ہے اور طاقت کا تجربہ کیا ہے، حتیٰ کہ وہ اتنا طاقتور جادو تھا کہ سمندر کے اندر پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ ہو گئے، اور سمندر کے اندر کی مخلوق اور
بڑی مچھلیاں اور جانور بھی ٹکڑے ٹکڑے خون میں نہا گئے۔ حیرت ہوئی یہ کیا ہے؟ سارے کالے علم پڑھے مگر ساتھ نہ دیا۔ اللہ نے مجھے جو علم دیا اس علم کی بنیاد پر میں نے اس کو حاضر کیا۔ وہ جن بندھا ہوا میرے سامنے آیا، سخت غصے کی حالت میں، اس کی آنکھوں کانوں منہ سے شعلے نکل رہے تھے۔ غضبناک ہو کر کہنے لگا، آپ کون ہوتے ہیں مجھے باندھنے والے؟ میں نے اس سے کہا، اگر میں کوئی نہیں ہوتا تو اپنا بندھا ہوا مجھ سے چھڑوا لے۔ اس نے بہت کوشش کی، اپنے کالے سارے علم پڑھے لیکن کسی علم نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ اب وہ مجبور ہو گیا، اس کا لہجہ بھی نرم ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، آپ بولیں کیا چاہتے ہیں؟ تم نے یہ جادو کیوں کیا؟ میں نے اس سے کہا کہ تم نے یہ سب جادو کیوں کیا؟ کہنے لگا، میں 40 سال سے ایک کالے جادو کا چلہ کاٹ رہا تھا۔ یہ ایسا چلہ تھا جو پہاڑوں پر اثر کرتا ہے، پانی پر، ہواؤں، فضاؤں پر، آگ پر، جنات پر، انسان پر، سب پر اثر کرتا ہے۔ میں نے مصر کے جادوگروں سے لیا تھا اور مصر کے جادوگروں نے مجھے یہ عمل سکھایا تھا، لیکن شرط یہ تھی کہ 40 سال اس جادو کو وہ پہلے سیکھنا ہے، پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ اب 40 سال کے بعد اس کا تجربہ کیا ہے اور میرا تجربہ کامیاب ہوا۔ میں خوش ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ جیسی مجھ سے بھی زیادہ طاقتور ہستی اسی سمندر کے کونے میں بیٹھی اپنا چلہ کر رہی ہے۔ اس جادو کو پوری دنیا میں پھیلا دوں گا۔ اب اس کا لہجہ نرم تھا، اس سے پہلے لہجے میں سختی بھی تھی، گستاخی بھی تھی، لیکن اب لہجہ بہت ملائم تھا۔ کہنے لگا، آپ ممکن نہیں کہ مجھے چھوڑ دیں، میں اس جادو کو پوری دنیا میں پھیلا دوں چونکہ بندھا ہوا تھا۔ میں نے اس جن سے پوچھا، تم کیا پھیلاؤ گے؟ کہنے لگا، اس جادو کو پوری دنیا میں ایسا پھیلاؤں گا کہ ہر چیز کو تہس نہس کر دوں گا۔ جو چیز میرا حکم نہیں مانے گی اس کو برباد کر دوں گا، جو چیز میری فرمانبرداری نہیں کرے گی اس کا خاتمہ کر دوں گا، حتیٰ کہ صفحہ ہستی سے ہی مٹا دوں گا۔ تو میں نے پوچھا، پھر آخر کیا ہوگا؟ میں پوری دنیا کا حاکم بن جاؤں گا۔ کہنے لگا، آخر یہ ہوگا کہ میں پوری دنیا کا حاکم بن جاؤں گا اور پوری دنیا کا حکمران بن جاؤں گا۔ پوری دنیا میرے زیر نگین ہوگی، میں جو چاہوں کروں گا، تمام بادشاہوں کو مٹا دوں گا۔ ہاں، اگر میرے زیر تابع ہو کر چلنا چاہیں گے، نہیں مٹاؤں گا، میرے سامنے آئیں گے تو ختم کر دوں گا۔ سمندر کے نیچے میرا اقتدار، سمندر کے اوپر میری حکومت، زمین کے نیچے میری سلطنت، پہاڑوں پر میرا دبدبہ ہوگا، جنگلات کو میں سنبھالوں گا، میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر ساری دنیا کی حکومت کروں گا۔ یہ وہ جادو ہے جو فرعون مصر کے فرعون بھی اسی جادو کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، چونکہ وہ انسان تھے، اس جادو کو نہ پا سکے، اس جادو کی قوت اور طاقت کو صحیح طور پر نہ پہنچ سکے۔ میں اس طاقت اور قوت کو فوراً پہنچ گیا ہوں۔ 40 سال میرے ایسے گزرے ہیں، خاص غذا کھائی ہے، میں نے اپنی لذت اور آرام و سکون کو چھوڑا ہے۔ اب میں ہوں گا اور یہ جادو ہوگا، یہ ساری دنیا کو فنا و برباد کر دے گا۔ صابر بابا فرمانے لگے، میں نے جب اس کے عزائم دیکھے، یہ ظالم تو ساری دنیا کو فنا اور برباد کر دے گا، یہ ظالم تو ساری دنیا کو ختم کر دے گا اور ساری دنیا کو تہس نہس کر دے گا۔ اس کے ارادے ظالمانہ ہیں، اس کا مزاج خطرناک ہے۔ فوراً میں نے اسے کہا، میں تیرا جادو نہیں چلنے دوں گا۔ وہ غضبناک ہو گیا، کہنے لگا، میں کھڑے آپ پر ہی جادو کرتا ہوں۔ اچانک اس کا چہرہ سرخ اور آگ کے شعلے بھڑکنے لگے، اس کے ہاتھوں اور جسم میں سختی آ گئی اور ایک دم چیخنے لگا اور اپنا منتر پڑھنے لگا۔ بہت دیر تک پڑھتا رہا۔ صابر بابا فرمانے لگے، مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اس کا جادو بہت طاقتور ہے اور واقعی اثر رکھنے والا ہے۔ بس پھر فوراً میں نے حروف مقطعات کے عمل کو کرنا شروع کیا۔ جو ہی عمل ستمبر 2021 سے آپ کو دیا جا رہا ہے اور آپ خوش قسمت ہیں کہ وہی حروف مقطعات کا عمل آپ کے لیے نہایت ہی باکمال ہے۔ 40 سال فاقے کاٹ کر چلہ کیا ہے، بس میں نے حروف مقطعات کے عمل کو شروع کیا۔ وہ اپنی طاقت لگا رہا تھا، میں اللہ کے کلام سے فیض اور فائدہ لے رہا تھا، یعنی حروف مقطعات کو پڑھ رہا تھا۔ حروف مقطعات پڑھتے پڑھتے مجھے احساس ہوا
کہ میرے پاس طاقت اور قوت زیادہ ہے اور اس کی طاقت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ آخرکار کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد ہار گیا۔ کہنے لگا آپ کے پاس جو طاقت اور کلام ہے میری 40 کی محنت کو اس نے ختم کر دیا ہے۔ میں نے 40 سال پہاڑوں پر محنت کی، جنگلات پر محنت کی، فضاؤں پر محنت کی، ہواؤں میں چلے، پانی کے اندر چلے، اپنی ہڈیاں خشک کر دی، اپنے بال اڑا دیے، اپنے جسم کو فاقوں سے ریزہ کر دیا، لیکن میں ناکام ہو گیا۔ آپ کامیاب ہو گئے۔ آپ بتائیں آپ نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا؟ وہ عاجزی پر آ گیا۔ مجھے احساس تھا کہ وہ مکار ہے، وہ دراصل میرا علم مجھ سے لینا چاہتا ہے۔ میں نے حروف مقطعات کے عمل سے اس پر زنجیروں کی ایک اور تہہ ڈال دی۔ وہ چیخ پڑا اور چیختے ہوئے کہنے لگا، یہ کیا آپ نے میرے اوپر اور زیادتی کی ہے؟ اس نے اپنے آپ کو نوچنا شروع کیا اور اس کی بے کسی ایسی تھی کہ سمندر کی مخلوق بھی ڈر کر دور بھاگ رہی تھی۔ حروف مقطعات میں طاقت کیا ہے کسی کو علم نہیں۔ صابر بابا فرمانے لگے، میں نے اس سے کہا تو ظالم ہے اور ظالم کا ساتھ میں کبھی نہیں دوں گا۔ تو جنات پر ظلم کرے گا، انسانیت پر ظلم کرے گا، بے زبان مخلوق پر ظلم کرے گا، زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا۔ تو انسان کے لیے داغ ہے، تو جنات کے لیے دبہ ہے۔ ایسے جنات ساری عمر قید میں رہیں گے اور تجھے ساری عمر قید میں رکھوں گا، انہی زنجیروں میں جکڑا اسی پانی میں رہے گا۔ صابر بابا ٹھنڈی آنکھ بھر کر فرمانے لگے، لوگوں کو علم ہی نہیں ہے کہ حروف مقطعات میں طاقت کیا ہے۔ آخر وہ علم ہے جو صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کی شفا، اس کا کمال، اس کی تاثیر کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ رب نے صرف اور صرف اپنے پاس رکھا ہے، اور اللہ نے یہ تاثیر اپنے پاس اس لیے رکھی ہے کہ دکھیارے غم کے مارے بندے، مشکلات کے ہارے انسان یا جن جب بھی ان حروف کے ذریعے رب کریم کی طاقت کو پکارے تو رب کریم بندوں کو فوراً اپنی رحمت اور کرم میں لپیٹ لے اور ان کے اوپر اپنی شان کریمی کی چادر چڑھا دے۔ کوئی مشکل ہو بس فوراً یہ عمل کیجیے۔ صابر بابا فرمانے لگے، میں ہمیشہ مطمئن ہوتا ہوں، کوئی بھی آفت، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی غم اور مشکل میری طرف متوجہ ہو، بس فوراً میرا ایک ہی کام ہوتا ہے اور وہ کام ہے میں حروف مقطعات کے وہ عمل جو آپ لوگوں کو دے رہا ہوں بس یہی شروع کر دیتا ہوں۔ تمام منازل آسان، تمام مشکلات حل اور تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ناکامیاں ختم ہوتی ہیں، جادوگر کا یہ جادو ٹوٹتا ہے، جنات کی طاقت چھٹتی ہے، مشکلات حل، ناکامیاں دور، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، رزق کے دروازے کھلتے ہیں، وسعت و وسیع ہو جاتی ہے، شفا عرشوں سے اتر پڑتی ہے، مریض صحت یاب ہو جاتا ہے، قیدیوں کی خلاصی، قرضوں کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں، قرض کے پہاڑ ریزہ ہو کر رائی کی طرح اٹھ جاتے ہیں، رزق کی بندش، صحت کی بندش ختم ہو جاتی ہے، زندگی آسان ہو جاتی ہے، خوشیاں راحتیں بکھر کر جولیاں بھر جاتی ہیں، نسلیں شادمان ہو جاتی ہیں، پریشانیوں کے غم اور بادل ڈال کر بہاریں اور پھول برساتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، ٹھنڈی فضائیں بکھر جاتی ہیں، خوشبوئیں معطر ہو جاتی ہیں، دل کھل اٹھتے ہیں، گھٹن ختم ہو جاتی ہیں، تاکہ دشمنوں کے وار ہتا ہو جاتے ہیں، اتنے ہتا کہ خود ان پر پلٹ جاتے ہیں، دشمن بے کنارہ اور بے سہارا ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی شخص حروف مقطعات کو اگر یقین کی طاقت کے ساتھ ان اعمال کو کرتا ہے جو کہ مسلسل آپ کو ستمبر 2021 سے اکتوبر سالہ میں ملیں گے تو انسان کی قدر بڑھ جاتی ہے، معاشرے میں عزت بڑھ جاتی ہے، وقار، شفا، شوکت اور شان شوکت اور وسیع ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں بہاریں اور خوشیاں آ جاتی ہیں اور اس کی زندگی خوشحالیوں اور راحتوں کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ مجھے صابر بابا سے پیار ہے۔ میں حیرت سے صابر بابا کی باتیں سن رہا تھا، صابر بابا کی باتوں کو دیکھ رہا تھا، صابر بابا کے لہجے میں یقین، چہرے پر اطمینان، آنکھوں میں عظمت، سانسوں میں خوشبو اور ان کی طبیعت میں اعتماد تھا۔ وہ خوش تھے، وہ بہار رکھتے تھے، وہ خوشبو رکھتے تھے، انہوں نے انسانیت کو دیا ہے، ہم لوگ کی عظمتیں اور بہاریں بڑھی ہیں، وہ باوقار تھے، وہ عظیم ہیں، یہی وجہ ہے مجھے صابر بابا سے پیار ہے۔ میں نے ہمیشہ ان سے محبت کی، ہمیشہ ان کی قدر کی ہے۔ صابر بابا انسانیت کے محسن، جنات کے محسن وہ ہیں جنہوں نے بڑی بڑی ہستیوں کی صحبتیں اٹھائی ہیں،
میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں، میں ان کی صحبت اٹھا رہا ہوں، اسے حاصل کر رہا ہوں، ان کی زندگی کے تحائف موتی ان سے لے کر آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میری باتوں کو جس نے بھی یقین سے لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ہاں یاد رکھنا، رخ مقتات کو کبھی بھی بے یقینی سے نہ لینا، یہ قرآن بھی اور قرآن کے راز بھی ہیں، یہ عرش کے رازوں میں سے راز فرشتوں پر رب نے بکھیر دیے دکھی انسانیت اور مخلوق کے لیے۔ میں انسانیت کو پیغام دیتا ہوں جو نقشہ کو ستمبر 2021 کے عبقری شمارہ میں ملنے والا ہے، اس نقشے کونے کونے کو چومیں، اس کے کونے کونے کی قدردانی کیجیے، اس کے ہر حروف کا تماس لیں، آپ کی نسلوں کے کام آئے گا۔ خیال کرنا، بے قدری نہ کرنا، اور جتنا اس نقش کو پھیلائیں گے اتنا آپ کو کمالات، آپ کو فیضان اور برکات زیادہ ملتی چلی جائیں گی۔ اس کی فوٹو کاپی نہیں کروانی جاری ہے۔ نسلوں کے لیے آخری موقع۔ نور صحابی بابا نے علامہ لاہوتی پور سراری کو یہ نقش مخلوق خدا نے عام کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ انشاءاللہ ستمبر 2021 کے عبقری شمارہ میں یہ لاہوتی نقش ضرور شائع کیا جائے گا۔ اب بھی اسے سینکڑوں ہزاروں رسالہ تقسیم کرنے انتظام کیجیے، آپ کی نسلوں کا صدقہ جاریہ۔ بس یہ آخری موقع ہے، پھر کبھی نہیں ملے گا۔ جس کے دکھ دور ہوں گے آپ کے پہلے دور ہوں گے۔ حضرت علامہ لاہوتی صاحب سے پوچھے گئے گھریلو الجھنوں کا حل، اپنی گھریلو الجھنیں رسالے کے صفحہ نمبر 63 پر دیا گیا کوپن پر بھجوا دیں۔ تو فرینڈز، یہ تھا جنات کا پیدائشی دوست۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اسے آگے ضرور شیئر کریں گے جنہیں بھی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو یہ پڑھتے ہیں، تو آپ اسے آگے شیئر کریں، امانت کی طرح آگے اسے لوگوں تک پھیلا دیں۔ اور پلیز ایک ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پیج کے ساتھ عبقری اگست کے میگزین کے ساتھ دوبارہ ویڈیو لے کے حاضر ہوں گی۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم۔